الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ طلبۃ العلم، آج ہم پڑھیں گے الجرح والتعدیل۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الجرح یعنی جرح کی تعریف، جرح کی اقسام، جرح کے مراتب اور کن لوگوں کی جرح قبول کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں، جرح کا معنی ہوتا ہے لغوی لحاظ سے زخم لگانا۔ آپ لوگ اگر باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کئی دکانیں جہاں پر ہڈی وغیرہ کا علاج کیا جاتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے ماہر جراح، یعنی زخم کو صحیح کرنے والے۔ تو جرح کا لغوی معنی ہے زخم لگانا، تو اس کی پھر اصطلاحی تعریف ہوگی۔ اصل میں لغوی اور ہوتی ہے، اصطلاحاً ہماری زبان میں کیا تعریف بنے گی؟ راوی کی وہ کمزوریاں بیان کرنا، راوی کی وہ کمزوریاں بیان کرنا جو اس کی روایت کے رد کا موجب ہو سکیں، یعنی راوی کی ایسی غلطیاں نکال دینا، ایسی غلطیوں کو بیان کرنا جن غلطیوں کی وجہ سے اس راوی کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ زخم لگایا جا رہا ہے نا، زخم لگانے سے نقص پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی بندے کے ہاتھ پر کوئی زخم ہے تو بلال بھائی اس زخم کی وجہ سے اس بندے کے جسم پر نقص آئے گا نا، نشان پڑ جائے گا۔ یا کسی بندے کا اللہ نہ کرے کان وغیرہ کاٹ دیا جائے تو نقص آ جائے گا نا۔ تو پھر پتہ چلا کہ راوی کی ایسی کمزوریاں بیان کرنا جس کی وجہ سے اس کی روایت ضعیف ہو جائے، اسے جرح کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جرح کی دو اقسام ہیں۔ جرح کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک جرح مطلق اور دوسری جرح مقید۔ جرح مطلق ہے راوی بغیر قید کے جرح کو ذکر کرے، یعنی بغیر کسی قید لگائے راوی جرح کو ذکر کر دے تو یہ جرح ہر حال میں جرح قادح ہے۔ ہر حال میں جرح، کیا مطلب ہے قادح کا؟ جی قادح کیا مطلب ہے؟ راوی نے قید نہیں لگائی بلکہ اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا ہے فلاں بندہ کذاب ہے، فلاں بندہ وضاع ہے، فلاں بندہ جھوٹا ہے۔ قید لگا کر تو یہ کہے گا نا کہ اس بندے کی مثلاً عثمان کی بلال سے روایت صحیح ہے، تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ عثمان کی بلال کے علاوہ جس سے بھی روایت ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، یہ ہے، یعنی بغیر قید کے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد ہے جرح مقید۔ کیا ہے جرح مقید؟ راوی بغیر قید کے جرح کو ذکر کرے تو یہ جرح ہر حال میں قادح ہوگی۔ جرح مقید کسی قید کے ساتھ جرح کرنا، یہ جرح خواہ شیخ ہو یا طائفہ ہو، اس طرح کا کوئی بھی ہو، اس طرح کا کوئی سبب ذکر ہوگا یا اس کے علاوہ، چاہے استاد ہو چاہے کوئی طائفہ ہو، تو اس طرح کا کوئی دیگر سبب ہو تو اس جرح کو کیا کہتے ہیں؟ مقید۔ قید لگا کے بیان کرنا کہ فلاں بندے کی فلاں شیخ سے روایت صحیح ہے، فلاں بندے کی مثال کے طور پر امام مالک اور امام شافعی سے اگر یہ بیان کرے تو روایت کیا ہے؟ صحیح ہے، جبکہ قید یہ لگا دی گئی اگر یہ بندہ امام ابو داؤد سے روایت کرے تو اس کی روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ ہو سکتا ہے امام ابو داؤد سے اس کا لقاء سماع نہ ہو، مثال دے رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے امام ابو داؤد سے اس بندے کا لقاء سماع نہ ہو، اس وجہ سے ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی جرح کی دو قسمیں پڑھ لی ہیں نا، مطلق اور مقید۔ اس کے بعد ہے جرح کے مراتب۔ جرح کے مراتب، جرح کے مراتب یعنی کن کن الفاظ کے ساتھ جرح کی جائے گی؟ مرتبہ ہوگا نا،
دیکھیں نا اچھائی کا مرتبہ ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے 5 جماعت 5 ٹائم، لیکن وہ ساتھ میں نوافل بھی پڑھتا ہے، اور ایک بندہ خالی فرض پڑھتا ہے، بہتر کون ہے؟ جو نوافل بھی پڑھتا ہے نا، اس کا اپنا مرتبہ ہے۔ مراتب کے لحاظ سے بھی نا حدیث ہے نا، انزل الناس، یعنی منزلوں کے اعتبار سے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، ایک بندہ زیادہ پڑھا ہے، ایک کم پڑھا ہے، ایک زیادہ مشہور ہے، ایک کم مشہور ہے، تو مراتب جرا ہیں یہاں پر۔ سب سے اعلیٰ ترین جرا کرنے کا مرتبہ وہ ہے جسے انتہائی مبالغہ پر دلالت کرتے ہوئے بیان کیا جائے، یعنی اسم تفضیل کے صیغے سے بیان کیا جائے۔ اسم تفضیل میں کیا ہوتی ہے؟ زیادتی ہوتی ہے۔ اسم تفضیل میں کیا ہوتی ہے؟ اسم تفضیل میں زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے، تو سب سے اعلیٰ ترین جرا کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اسم تفضیل کے ساتھ، یا آپ ایسا کہہ لیں جو انتہائی مبالغے پر الفاظ دلالت کریں، جیسے اکذب الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا یہ بندہ، لوگوں میں سے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جی؟ لوگوں میں سے سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ اب یہ کیا ہے؟ بہت بڑا مبالغہ ہے، لوگوں میں سے، یعنی سب جھوٹوں میں سے زیادہ جھوٹ بولنے والا یہ بندہ ہے، تو اس میں بہت زیادہ کیا پایا جا رہا ہے؟ مبالغہ۔ اس کے بعد ہے جی جو مبالغہ پر دلالت کریں۔ اب یہاں اوپر کیا تھا؟ بڑا مبالغہ، سب سے زیادہ مبالغہ پایا جائے جس میں، جبکہ نیچے ہے جو الفاظ مبالغہ پر دلالت کریں، جیسے فلان کذاب، فلاں وضاع، فلاں دجال۔ کذاب، وضاع، دجال، یہ مبالغہ ہے نا۔ کذاب جھوٹا، دجال دھوکہ دینے والا، فریب سے کام لینے والا، وضاع حدیث کو وضع کرنے والا، حدیث کو گڑھنے والا۔ تو اسی طرح آسان مرتبہ ہے نا جو، جیسے لین، نرم، تو یہ حافظے کا بگڑ جانا۔ فیہ مقال، فیہ، اس کے علاوہ بھی ہیں جو اہل علم نے لکھے ہیں، اس کی بہت لمبی تفسیر ہے، اہل علم نے اور بھی جرح کے مراتب لکھے ہوئے ہیں۔ تو جرح کے پھر کتنے مراتب ہوئے؟ اعلیٰ، اوسط اور درمیانی لگا لیں یا آسان لگا لیں، اعلیٰ، اوسط اور درمیانی۔ سب سے اعلیٰ جی اسم تفضیل یا اس سے ملتے جلتے الفاظ جو اسم تفضیل کا معنی دیں۔ بعض لفظ ہوتے ہیں نا جو اسم تفضیل کا معنی دیتے ہیں، کیوں جی؟ اسی طرح ایسے الفاظ جو اسم مبالغہ پر دلالت کریں یا اسم مبالغہ کا معنی دیں۔ اسی طرح پھر آسان آ جاتی ہے، جیسے لین ہے، فیہ مقال ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک سوال ہے جی، جرح قبول ہونے کی شرائط، کیا ہر بندہ جرح کری جائے گا؟ بھائی جرح کون کرے گا؟ کس بندے کو حق حاصل ہے جرح کرنے کا؟ یہاں ایک اور سوال بنتا ہے، کیا جرح کرنا غیبت ہے؟ کیا دلیل ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتح، اگر گھر کا مسئلہ ہو تو ہم تحقیق کرتے ہیں، یہ تو ہے ہی دین نبوت ہے، اس کی تو تحقیق بلولا کرنی پڑے گی ہمیں، یہ تو علم وحی ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو جرح قبول ہونے کی شرائط ہیں جی 5۔ کتنی شرطیں ہیں؟ سب سے پہلی ہے جرح کرنے والا عادل ہو۔ جرح کرنے والا کیا ہو؟ جو بندہ کسی پر جرح کر رہا ہے، مثال کے طور پر عثمان بھائی کہہ رہے ہیں بلال بھائی کیا ہیں؟ کذاب ہیں۔ اب عثمان کا عادل ہونا ضروری ہے، عثمان کا عادل ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، از حد ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فاسق بندے کی جرح قبول نہیں کی جاتی، فاسق بندے کی جرح قبول۔ تو پھر جرح کرنے کی جو شرائط ہے ان میں سے پہلی کیا ہے؟ بندہ کیا ہو؟ عادل ہو۔ اس کے برعکس کیا ہے؟ فاسق کی جرح قبول۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ بھول جاتا ہوں یار میں، عمران بھائی، اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر پر ہے جرح کرنے والا بیدار مغز ہو، ہوشیار ہو، چست ہو، چلاک ہو، کیونکہ غافل بندے کی جرح قبول ہے۔ تو یہاں سے پھر یہ بھی سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے، جرح کرنے والا بیدار مغز ہو، پڑھنے پڑھانے میں بیدار ہونا چاہیے بندے، ہوشیار، ایکٹیو، حاضر دماغ۔ اصل میں ہمارے پیچھے رہنے کی ایک وجہ یہی ہے نا، ہم کلاس میں حاضر دماغی سے نہیں بیٹھتے،
بیٹھے ہم کلاس میں ہوتے ہیں، پہنچے ہم سندھ ہوتے ہیں، یعنی کلاس میں حاضر دماغی سے کام لیا جائے، ہر وقت ایکٹیو، ہوشیار۔ تو دوسرا شرط کیا جی؟ جرا کرنے والا بیدار مغز ہو، یعنی پھر غافل بندے کی جرا قبول ہے۔ ایک بندہ ہے ہی غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے، وہ ایمی کہتے فلاں بندہ کذاب ہے، تو مان لیں گے آپ؟ نہیں جی۔ نمبر 3 جی کہ جرا کرنے والا جرا کے اسباب سے واقف ہو، جرا کرنے والا جس وجہ سے جرا کر رہا ہے اس سے وہ واقف بھی ہو، یہ نہ ہو سنی سنائی بات پہ کہہ دے۔ مثلا مثال کے طور پر عثمان بھائی کہہ دے جی کہ استاد جی کے جو بڑے بھائی ہیں نا وہ کیا ہیں؟ کذاب ہیں، حالانکہ عثمان میرے بھائی کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس میں سبب کیا ہے۔ اب ایک بندہ فلیاسی کہہ دے جی فلاں بندے میں فلاں کمزوری ہے، یا ویسے سادہ لکھ دے ضعیف ہے جی، کیا مسئلہ ہے جی؟ کذاب ہے، وضاح ہے، سوء حفظ ہے یا مختلط ہے، اس میں کیا پرابلم آئی ہے؟ یعنی جرا کرنے والا جرا کے اسباب سے واقف ہو۔ اس کا الٹ کیا ہوگا؟ جو جرا کے اسباب سے واقف نہیں ہے وہ جرا کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4 جی جرا کا سبب بیان کرے، جرا کا سبب بیان کرے کہ میں نے اس وجہ سے اس بندے پر کیا کی ہے؟ جرا کی۔ میں نے اس بندے کو نبی پاک کی طرف جھوٹ بولتے دیکھ لیا، میں نے اس بندے کو بدعت مکفرہ کرتے دیکھ لیا، تو ایسی باتیں۔ پھر آگے ہے جی جرا ایسے عالم کے متعلق نہ ہو جس کی عدالت پر تواتر آ رہا ہو یا جس کی امامت مشہور ہو، یعنی ایسے بندے پر جرا نہ ہو جس کی عدالت پر تواتر ہو، جس کی عدالت تواتر سے ثابت ہو جائے اور اس کی امامت مشہور ہو جائے۔ مثال کے طور پر اب کوئی بندہ امام بخاری کو ضعیف بنا دے تو ہم مان لیں گے؟ اور نہیں جی، امام بخاری کی عدالت تواتر سے ثابت ہے، امام بخاری کا امام ہونا مشہور ہے، امام بخاری نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے نام سے صحیح بخاری کو لکھ دی ہے۔ کوئی بندہ کہے جی امام شافعی وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، مان لیں گے؟ کیوں بھائی؟ امام شافعی کا ثقہ ہونا تواتر سے ثابت ہے، امام شافعی کا ثقہ ہونا تواتر سے ثابت ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی تعدیل۔ کیا آتا ہے؟ تعدیل۔ تعدیل ہوتا ہے راوی کی وہ صفات بیان کرنا، راوی کی وہ صفات بیان کرنا جس کی وجہ سے اس کی روایت قبول ہو سکے۔ مشکل تو نہیں ہے نا؟ جرا کی تعریف کو الٹ کر دینا۔ جرا کی تعریف کیا ہے؟ راوی کی وہ کمزوریاں بیان کرنا۔ اب تعدیل میں کیا ہے؟ راوی کی وہ کمزوریوں کی جگہ کیا آ گیا؟ صفات، وصف بیان کرنا جس کی وجہ سے اس کی روایت قبول ہو سکے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جی، اب تعدیل کے بھی کچھ مراتب ہیں جی، تعدیل کے بھی کچھ مراتب ہیں، کچھ الفاظ ہیں۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم یہ الفاظ بالتفصیل پڑھیں گے، الفاظ بالتفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ، اس پر پوری بحث ہوگی۔ تو آج ہم صرف جرح تعدیل کی تعریف وغیرہ ایک بار تعریفات حل کر لیں، کل پھر انشاءاللہ ابھی اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اب دیکھیں جی وہ کریں گے جی انشاءاللہ، وہ بھی کریں گے، بے فکر ہو جائیں، بس یہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، تعدیل کے مراتب ہیں، تعدیل کے مراتب ہیں۔ سب سے اعلیٰ جو تعدیل کی جاتی ہے وہ اسم تفضیل کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے اوثق الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سیکھا۔ اور کوئی مثال؟ اصدق الناس، سچا ترین بندہ ہے یہ، یعنی دیکھیں وہ اس کی الٹی ہے، جرا کی الٹ ہے، وہاں بھی کیا تھا؟ اسم تفضیل، لیکن مثال کیا تھی؟ اکذب الناس، یہاں کیا؟ اصدق الناس۔ اس کے بعد ہے جی جو مبالغہ کے صیغے پر دلالت کرے، جیسے تکرار کے ساتھ آ جائے، یا ثقۃ 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 حجۃ ثقۃ حافظ، یہ تکرار ہے۔ اس کے بعد ہے جی جو آسان تر ہو، صدوق، حسن الحدیث پر بول دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں جی، ان کی انشاءاللہ ہم کل تفسیر مکمل پڑھیں گے، یہ بھی بتائیں گے حافظ ابن حجر کی سیکھا سے کیا مراد ہے، فلاں کا سیکھا سے کیا مراد ہے، فلاں کا کیا مراد ہے، ڈبل سیکھا سے کیا مراد ہے، اوثق الناس سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ اس پر کل بحث کریں گے بشرط زندگی۔ تو اس کے بعد جرح قبول تعدیل قبول کرنے کی بھی کچھ شرائط ہیں جی، تعدیل قبول کرنے کی بھی کچھ، یعنی جو بندہ تعدیل کر رہا ہے اس بندے میں ان چیزوں کا پایا جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نمبر 1، تعدیل کرنے والا بندہ
عادل ہو. تعدیل کرنے والا بندہ کیا ہو؟ عادل ہو. اس کے برعکس تعدیل قبول نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ ہو سکتا ہے اس بندے کو، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے عثمان کو عمران سے کوئی مفاد ہو، جس کی مفاد پرستی کی وجہ سے اب عثمان بھائی عمران بھائی کو سکہ قرار دیں، تو اس لیے بندے کا عادل ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. نمبر 2 جی، اللہ اکبر، تعدیل کرنے والا بیدار مغز ہو، غافل نہ ہو، ہوش ہو اس بندے کو. نمبر 3 ہے جی، تعدیل کرنے والا تعدیل کے اسباب سے واقف ہو. وہی ہیں وہ ہی. نمبر 4 جی، تعدیل کرنے والا تعدیل کا سبب بیان کرے. تعدیل کرنے والا تعدیل کا سبب بیان کرے. آج جو ہم نے جی سبق پڑھا ہے الجرح و تعدیل ہے. سب سے پہلے جرح کی تعریف کی، پھر اس کے بعد جرح کی اقسام، جرح کے مراتب اور کن لوگوں کی جرح قبول ہوتی ہے، پھر تعدیل کی تعریف، تعدیل کے مراتب، پھر کن لوگوں کی تعدیل قبول ہوتی ہے، اس پر باتیں کی ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کل ہم انشاءاللہ اسی سبق کو بالتفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ بشرط زندگی. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو جی. السلام علیکم.